نفع آنے والے خطرات کے لیے دعا بڑی نافع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ لوگو زکوٰۃ صحیح ادا کرو اور اس سے تم اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور آنے والے مصائب اور پریشانیاں اور خطرات ان کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو۔ آنے والے مصائب کا یہ چیز راستہ روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم رزقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء صلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتائیں جس سے تمہیں تمہارے دشمنوں سے حفاظت ہو اور تمہارا رزق دلائے۔ پھر فرمایا تم اللہ سے دعا کیا کرو، رات کو بھی دن کو بھی۔ دعا ایمان والے کا اسلحہ ہے، دعا ایمان والوں کی خاص طاقت ہے، دعا ایمان والوں کی خاص طاقت ہے۔ دعا اللہ پر اعتماد، اللہ کی قدرت پہ یقین، اللہ کی صفات پہ ایمان، دعا اس کے اظہار کا نام ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے، جس کو جو کچھ ملتا ہے اس کے حکم اور فیصلے سے ملتا ہے اور اس کے در کے بغیر کہیں سے کچھ نہیں ملتا، اور پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے تو یہ اللہ پر اعتماد کا اظہار اعلان کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر کس کو اعتماد ہو؟ آپ گھنٹوں اللہ سے مانگا کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت میں ایک خاص موضوع ہے اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ آپ نے اللہ کریم سے کیسے مانگا اور کتنا مانگا۔ سبحان اللہ، کوئی زندگی کا پہلو اور قدم ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی اپنے مولا سے مانگتے ہوئی نظر نہ آئے۔ اللہ سے مانگ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ جب بندہ عاجزی، انکساری، محتاجی، بے بسی کے ساتھ اللہ سے فریاد کر رہا ہے تو یہ بندگی کی شان اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تیرے سوا کون میرا کچھ کر سکتا ہے؟ تیرے در سے محروم رہا تو میں محروم ہو گیا، اور تیرا در اگر میرے لیے کھل گیا تو پھر مجھے کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے مانگنا آ گیا سمجھ لے اس کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جسے اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں، جسے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں، جس کی زندگی میں اللہ سے سوال نہیں۔ بل لم یسأل اللہ لم یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا اس کے در کا سوالی بنتا ہے اللہ اتنا اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کا سوالی بن کے رہنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دعا کا اہتمام
اور یہ تو موسم ہی دعاؤں کا ہے، یہ تو موسم ہی دعاؤں کا ہے۔ قدم قدم پہ قبولیت کے وعدے ہیں، سحری میں تہجد کی گھڑیاں، سبحان اللہ، افطار کی موقع پہ، رات کی تنہائیوں میں، یہ تو وقت ہی دعاؤں کا ہے۔ پھر دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرضوں کے بعد نماز قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مستقل عبادت ہے۔ اذان ہو گئی، اقامت ہونی ہے، درمیان کا وقت ہے، بیٹھا ہے دعائیں کر رہا، بیٹھا ہے لمبی لمبی، فرمایا یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اذان اور اقامت کے دوران۔ دعا مستقل عبادت ہے۔ جس خوش نصیب نے اللہ سے مانگنا طے کر لیا اور اس سے مانگنا شروع کر دیا، محروم نہیں ہوگا، اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، اس کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، وہ محروم نہیں رہے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تعجزوا فی الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء احد، دعاؤں سے عاجز نہ بنو، دعاؤں میں عاجز نہ بنو۔ آج تک کوئی دعاؤں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، دعائیں مانگتا ہے اور مانگتا ہی چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی وظیفہ دیا ہے، جہاں مشکل آئی اللہ سے فریاد کرو، دشمن سے خطرہ ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی اور آزمائش میں گر گیا ہے، ارے میاں دعا کر لو، محروم نہیں ہو گیا، تمہاری دعا رہے گا نہیں جائے گی۔ ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کچھ آداب بتائے ہیں کہ یقین ہونا کہ جس کے در پہ بیٹھا ہوں اسے دینے پہ پوری قدرت ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمت کے دروازے وہ کھول دے کوئی بندش نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ بندش کر دے کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جس کے لیے وہ نوازش کا فیصلہ کر دے کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ پورے یقین کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے مانگو لیکن دل کے حضور کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ، اور اللہ سے مانگنے میں اصرار کرو، مانگتے ہی چلے جاؤ، ضرور ملے گا، رہے گا نہیں جائے گی، محروم نہیں ہوگا۔ ہاں دعا کے آداب ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرے، یہ آداب ہیں، اور دل کی حضور کے اور یقین کے ساتھ کہ یہاں سے مل کے رہے گا۔ جب آدمی کو کہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کام ہونا ہے تو کتنے امید کے ساتھ اور کتنے اعتماد کے ساتھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے در کے سوا اور کون سا در ہے جہاں اعتماد کیا جائے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ہتھیلیاں آپ کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی، ہتھیلیاں آپ کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی، اور پھر اس امید سے کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا اپنے چہرے پہ اس کو مل لیا کرتے تھے۔ طویل دعائیں ہوا کرتی تھی آپ کی، لیکن یقین ہو کہ یہاں سے مل کے رہے گا۔ ہاں دعا کی قبولیت اللہ علیم ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ بس اوقات بندہ اپنی سوچ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ رحیم بھی تو ہے، اللہ کی شفقت اپنے انداز سے عطا فرماتی ہے۔ بچہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اماں وہ دیتی ہے جو اس کی سمجھ ہوتی ہے کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے۔
بعضوں کے لیے دولت رحمت بنتی ہے، نعمت بنتی ہے، بعضوں کے لیے دولت فتنہ اور زحمت بنتی، بعضوں کے لیے عہدہ اور منصب اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور بعضوں کے لیے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ بندہ تو اپنے انداز سے مانگتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اس کے بے حق میں بہتر ہے یا زہر ہے۔ اللہ کے علم، حکمت، رحمت کا تقاضا ہے، وہ اپنی شان سے عطا فرماتا ہے۔ تو بس اوقات ایک بندہ چیز مانگتا ہے، اللہ کے علم و حکمت میں بہتر ہوتی ہے تو وہی دے دیتے ہیں، اور بس اوقات اس سے بھی بہتر دے دیتے ہیں، بس اوقات اس سے بھی بہتر دے دیتے ہیں، اور بس اوقات اللہ کریم اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت میں، اور اس کے بدلے میں آخرت میں بے بہا نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں کا ذخیرہ جب بندہ کل قیامت میں اپنی مولا کے بارگاہ میں دیکھے گا تو آرزو کرے گا، ایک کاش کہ دنیا میں میری دعا کی قبولیت کا ایک اثر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ آج میں محتاج زیادہ ہوں، آج میری ضروریات زیادہ ہیں، سب یہی ملتا۔ تو بس اوقات بندہ دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی، کوئی آفت آ رہی ہوتی ہے، کوئی حادثہ آ رہا ہوتا ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ دعا نہیں رہے گا جاتی۔ اگر یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا اور دعا کے آداب کا لحاظ رکھا، دعا نہیں رہے گا جاتی۔ تو میرے عزیزو، اپنی مشکلات کا حل اللہ کریم کے سامنے پیش کرو، اور پورے یقین کے ساتھ کہ مسئلے کا حل اس میں۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں قبول ہونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقمہ حلال کا اہتمام کرو۔ پھر فرمایا، ایک آدمی ہے، لمبا سفر کرتا ہے، مقدس مقامات پہ جاتا ہے، پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، اس کی حیت بھی پراگندہ ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر فریادیں کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، اس کی پرورش ہی حرام کی ہوئی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ سارے پیغمبروں کو تلقین ہے، حلال کھاؤ اور نیکی کرو۔ سارے اہل ایمان کو حکم ہے، حلال کھاؤ اور نیکی کرو۔ تمہاری نیکی قبولیت میں تمہارا لقمہ حلال کی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروانے ہیں تو دعاؤں کو ہتھیار استعمال کرو۔ مؤثر طاقت ہے اہل ایمان کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب جو بن پاتے تھے کر لیا کرتے تھے، جو وسائل ہوا کرتے تھے اسے اکٹھے کر لیا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ سے بیٹھ کر دعاؤں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ مولا، ان اسباب میں تاثیر، اس منصوبہ بندی کا نتیجہ یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ اسباب بھی دھڑے کے دھڑے جا جائیں گے، پلاننگ بھی صفر ہو جائے گی۔ آپ چاہیں گے تو ہوگا، آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ اور سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزو، جس خوش نصیب آدمی کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی، اسی وقت نقد ایک فائدہ ملتا ہے، نقد، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو، اللہ سے دعا اس کے آداب کے ساتھ اور اس کی ذات و صفات پہ یقین کے ساتھ کرنے لگ جائے، فوراً انعام ملے گا، دل سکون میں آ جائے گا۔ جیسے آدمی کال ملاتا ہے کسی مشکل گھڑی میں، کسی صاحب اختیار آدمی کو نمبر ملاتا ہے، صرف وہ اٹھا ہی لیتا ہے تو آدمی کو سکون آ جاتا ہے، رابطہ ہو گیا۔ بات نہیں کی، بات نہیں سنی، سامنے والے نے یقین دہانی نہیں کرائی، رابطہ ہو گیا، کیونکہ اعتماد ہوتا ہے نا تو بس یہ کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مومن کا جب دعاؤں کے ذریعے اپنے مولا سے رابطہ ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔
دل مطمئن ہو جاتا، اب کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ ایسا یقین اعتماد نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان میں دعاؤں کرنے کا مشغلہ بناؤ، دعائیں کرنے کا معمول بناؤ، دعائیں کرنے کی عادت بناؤ، تاکہ زندگی بھر یہ طاقت ساتھ ہو جائے۔ بڑی زبردست طاقت ہے، قسم خدا کی، دعائیں کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، دعائیں کرنے والا کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، دعائیں کرنے والا کبھی ڈپریس نہیں رہتا، دعائیں کرنے والا کبھی خودکشیاں نہیں کیا کرتا۔ اس کے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اسے تو اللہ کی ذات و صفات پہ اعتماد یقین ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالے، اللہ سے مانگے، اپنی گھر تو گھر کی عورتوں کو تلقین کرے، اللہ سے مانگنے کی عادت بنائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے، دعاؤں کی عادت ڈالے تاکہ یہ معمول زندگی بھر ساتھ نصیب ہو جائے۔ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، دعا مومن کی بہت بڑی طاقت ہے۔ مومن پھر کمزور نہیں رہتا، مومن پھر کمزور نہیں رہتا۔ آدمی خودکشی کب کرتا ہے؟ جب وہ بزدل ہو جاتا ہے، جب وہ ہار جاتا ہے، جب وہ شکست کھا جاتا ہے۔ آدمی مایوسیوں میں کب گھرتا ہے؟ جب وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ دعا آدمی کو طاقتور کر دیتی ہے، دعا مومن کی خاص طاقت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسلمان آج اس دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، سب کے در کے بھیکاری ہیں، لیکن اللہ کے در کے سامنے مانگتی ہوئی بہت کم نظر آتی۔ بعض لوگ تو ایسے جن کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہوتا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات میں سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ اللہ سے ہر وقت دعائیں۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں، آپ اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، قضائے حاجت سے باہر آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں آپ اللہ سے مانگتے ہوئی نظر نہ آئے تھے۔ یہ تو مومن کی شان ہے، یہ تو مومن کا افتخار ہے، اس میں تو مومن کی عزت ہے۔ ہاں فرمایا جن میں تکبر ہوتا ہے وہ دعائیں نہیں کرتے۔ ہاں جو مادیت سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ذات کا اعتماد، یقین، اس پر موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، ان کے سامنے صرف مادی نقشوں سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں دعائیں نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں یہ معمول نہیں ہوتا۔ اور پھر ظاہر ہے اسباب و وسائل پہ جو اعتماد کرتے ہیں وہ تو ناپائیدار ہوتے ہیں، جب ناپائیدار ہوتے ہیں تو ہمیشہ اندر بے چین اور خطرے میں رہتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو اس پہ اعتماد کرتا ہے وہی طاقتور رہتا ہے اور وہی مطمئن رہتا ہے۔ تو مقدس گھڑیاں ہیں میرے عزیزو، اس موسم میں دعاؤں کا اہتمام اور معمول، کم از کم ویسے تو گھنٹوں دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اگر 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ بھی اگر آپ دے دینا دعاؤں کے لیے، صرف دعا، آپ اور آپ کا رب ہو بس۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَا فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ، اکیلے بیٹھا ہے اور اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، پکار رہا ہے، پکار رہا ہے، اور اتنے شان سے پکار رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا یہ اللہ کے دربار کا آنسو، اللہ کے دربار میں یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، کل قیامت میں اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ نصیب ہو جائے نا، تہجد میں تو اٹھتی ہیں، سحری ملتی ہے آپ کو ماشاءاللہ، کچھ 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ صرف دعائیں، آخرت مانگیے، ایمان کی سلامتی مانگیے، دنیا کی عافیت مانگیے، دنیا کی نعمتیں مانگیے،
اپنے پیارے وطن کے لیے دعائیں کیجئے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کیجئے، دعائیں ہو، اس کی تاثیر ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کے اظہار کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معمول، یہ وظیفہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔